السلام علیکم، ویلکم ٹو دی عافیہ سلام شو. اور ہمارا آج کا شو بھی اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے جو کہ 16 روز کی ایک تحریک ہے جس میں صنف کی بنیاد پہ تشدد کے خلاف ایک ہم ایکٹیویزم کرتے ہیں. اور آج اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مہناز رحمان جو کہ عورت فاؤنڈیشن کی ریزیڈنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں، اور اس کا ایک نیا پروجیکٹ ہے جینڈر ایکوٹی پروگرام، جو کہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی این جی او کو دیا جانے والا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. اس کی بھی ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہیں. ہم لوگ ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہ جو تحریک ہے اس میں ہم کس طریقے سے لوگوں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ صنف کی بنیاد پہ تشدد کیا ہوتا ہے. اور جس چیز کے بارے میں خاص طور پہ آپ سے کچھ معلوم کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں کچھ رویے ہیں یا کچھ خواتین کے ساتھ جس طرح سے تشدد ہوتا ہے اس کو روایات اور کلچر کا ایک لبادہ اڑا کے اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس بارے میں اگر آپ ہمیں کچھ بتائیں. میرا حال ہے پاکستان اور خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے یہ جو تشدد ہے وہ روایات اور کلچر سے بہت جڑا ہوا ہے، بہت زیادہ جڑا ہوا ہے. اور ایون پورے پاکستان میں اگر آپ عورت کے انہیریٹنس رائٹس کو لیں تو انہیں بھی کلچر کے نام پہ عورت کو ان رائٹس سے محروم کر دیا جائے، جبکہ مذہب نے وہ دیے ہوئے ہیں، جبکہ مذہب نے وہ رائٹس دیے ہوئے ہیں. لیکن کوئی بھی بھائی جو ہے وہ بہن کو انہیریٹنس نہیں دیتا ہے شادی کے بعد جب وہ شادی ہو کے چلی جاتی. اور اس کے پیچھے صرف اور صرف کلچرل روایات ہیں، ورنہ مذہب میں تو یہ اس کا حق ہے جو اسے ملنا چاہیے. اچھا، خوش قسمتی سے ابھی ایک ہفتہ پہلے نیشنل اسمبلی نے اینٹی وومن پریکٹسز بل پاس کیا ہے. لیکن جیسے کہ ہم سول سوسائٹی والوں کا تجربہ ہے اس لیے ہم تھوڑا سا ڈرے بھی ہوئے ہیں، حالانکہ ہم خوش بھی ہیں، لیکن ڈرے اس لیے ہوئے ہیں کہ 2009 میں ڈومیسٹک وائلنس کا بل بھی نیشنل اسمبلی نے پاس کیا تھا، لیکن جب وہ بل سینٹ میں گیا تو سینٹ میں کچھ حضرات ایسے تھے جو کہ اس بل کے مخالف تھے اور انہوں نے اپنی عجیب و غریب دلائل اس کے لیے دیا، اسے پیش نہیں انہیں دیا، وہ لیپس ہو گیا. جی بالکل. اچھا، اب یہ ہے کہ اب 18ویں ترمیم آ چکی ہے اور اب یہ بل جو ہے یہ صوبوں کے ڈومین میں آ گیا ہے. اور اب سول سوسائٹی کی حیثیت سے ہم لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی اسمبلیوں سے، جیسے ہم سندھ میں بیٹھے ہیں تو ہمارے سندھ اسمبلی سے رابطہ ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم سندھ میں اس کو پاس کروائیں. اسی طرح ہمارے دوسرے ساتھی جو دوسرے صوبوں میں بیٹھے ہیں وہ اپنی اپنی اسمبلیوں سے اسے پاس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس سلسلے میں پر امید ہیں؟ آپ نے کس قسم کے رویے دیکھے ہیں؟ آپ کی اپنی انٹریکشن ہوئی ہے سندھ اسمبلی کے ممبرس کے ساتھ؟ سندھ اسمبلی کی جو خواتین ممبرز ہیں وہ تو بہت ہی کوآپریٹیو ہیں. خاص طور پہ جو منسٹر آف وومن ڈیولپمنٹ ہیں توقیر فاطمہ، میں ان کو خاص طور پہ کہنا چاہوں گی کہ وہ بہت ہی زیادہ کوآپریٹ کرتی ہیں. ان کی بہت کوشش ہوتی ہے کہ عورتوں کے حوالے سے، اور اسی طرح ڈپٹی اسپیکر شیلا رضا ہیں ان کی، وہ بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں. اور جو ہماری جتنی وومن لیجسلیٹرز ہیں چاہے وہ کسی بھی جماعت کی، کیونکہ دیکھیے عورت کا مسئلہ ہے نا، تشدد تو عورت پہ ہو رہا ہے تو عورت جتنا فیل کرے گی ظاہر ہے مرد اتنا نہیں کرتے. اصل میں مسئلہ تو یہ پورے معاشرے کا ہے لیکن تشدد عورت پہ ہوتا ہے. بالکل. اور ہم مردوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے مرد صرف بیوی پہ تشدد نہیں کرتا ہے، مرد کی ایک بہن بھی ہوتی ہے، مرد کی ایک ماں بھی ہوتی ہے. تو اگر اس کا باپ اس کی ماں پہ تشدد کرتا ہے تو ایک بیٹے کی حیثیت سے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. اسی طرح اگر اس کی بہن جب بیاہ کے کہیں جاتی ہے اور وہاں اس کے سسرال والے اس پہ تشدد کرتے ہیں تو ایک بھائی کی حیثیت سے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنی ماں بہنوں کو تشدد سے بچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے. بالکل. کیونکہ ہم کسی صرف ایک سیکشن کی یا کسی ایک رشتے کے تشدد کی بات نہیں کر رہے، ہم تو عورتوں کی مجموعی طور پہ بات کر رہے ہیں. اور وہ عورتیں جو آپ کی ماں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، کون مر چاہے گا اس کی بیٹی پہ تشدد؟ کوئی نہیں چاہے. لیکن یہاں تو ہمارے یہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ باپ بیٹیوں پہ تشدد کرتے ہیں. جی ہاں، اس کے جو پیروکاری کا ہوتا ہے اس میں اکثر بھائی اور باپ ہی انوالو ہوتے ہیں. اس میں بہت سے مالی، معاشی اور مفادات اور ثقافتی رویے انوالو ہوتے ہیں. دیکھیں وہ بہت پرانی بات ہو گئی کہ جی کریکٹر کی وجہ سے پیروکاری ہوتی تھی. اب ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے. اب لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں، انہیں زمینیں چاہیے ہوتی ہیں، انہوں نے کہیں سے قرضے لیے ہوتے ہیں، ان قرضوں سے جان چھڑانے کے لیے وہ ایک کہانی بناتے ہیں کاروکاری کی.
اکثر تو ایسا ہوا کہ اپنے دشمن کو مار کے ڈال دیا، اب قتل کی سزا سے بچنا ہے تو اپنے خاندان کی کسی لڑکی یا عورت کو مارا اور لا کے اس کے پاس ڈال دیا لاش کے پاس، اور کہانی بنا دی کہ یہ تو کاروکاری. تو اب تو یہ چیزیں اتنی مطلب عام لوگ بھی سمجھنے لگیں کہ اب آپ مزید بیوقوف نہیں بنا سکتے. اچھا، یہ جو بات آپ نے ابھی کہی ہے، اور ابھی 2-3 واقعات ایسے ہوئے تھے کہ کچھ مرد حضرات بھی ہم سے اس سلسلے میں بحث کر رہے تھے، کیا اس صورت میں ان کو کم سزا ہوتی ہے اگر وہ کروکاری ثابت ہو جائے، یا کیا وہ کرائم آف اینگر یا پیشن کہلاتا ہے، اور یا وہ جو ایکچوئل قتل ہے، عام قتل، اس سے مختلف ہوتا ہے؟ یہ بہت عرصے تک یہ ہوتا رہا، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں بہت عرصے تک یہ ہوتا رہا کہ باقاعدہ لوگوں نے اس کو ایک پریکٹس بنا لیا تھا کہ بس ہم کریں گے اور ہم جا کے جج کے سامنے کہہ دیں گے جی ہم نے اس حالت میں دیکھا تھا، ہماری غیرت جوش میں آ گئی، ہم سے برداشت نہیں ہوا اور ہم نے کر دیا. اور کرائم آف پیشن کہہ کے جج بھی ان کو بہت کم سزا دیتا. یہ کیا، یہ وہ ٹیمپرری انسانٹی والی کوئی پلی ہوتی ہے یا کیا کہا جائے، یہ کیسی غیرت ہے؟ کرائم آف پیشن کہلاتے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب مطلب سول سوسائٹی کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں اب یہ اس کو بھی قتل ہی مانا جاتا ہے. یعنی یہ بھی آنر کلنگ جو ہے اب اسے کرائم آف پیشن نہیں مانا جاتا بلکہ یہ بھی ایک قتل ہے، کیونکہ ہم نے سالوں یہ مہم چلائی کہ دیکھیں یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے، یہ پلانڈ مرڈر ہے. وہ پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں بندے سے لاکھوں روپے لینے ہیں یا وہاں سے رشتہ لینا ہے ان کی کسی نوجوان لڑکی کا، تو ان کو مجبور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کاروکاری کا کیس بنائیں، پھر ہم جرگے میں جائیں. اور عام طور پہ یہ ہمارے جو نارمل کورٹس ہیں ان میں جاتے بھی نہیں ہیں. یہ ان کی کوشش ہوتی ہے جرگے میں فیصلہ کر لیں، کیونکہ جرگے میں سب کا کمیشن بندھا ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک پیرلل سسٹم آف جسٹس ہے، ہمارے لیگل سسٹم ہے جس کے سول سوسائٹی سخت خلاف ہے. ایون اب کورٹس نے بھی اس کو غیر قانونی قرار دے دیا. لیکن وہی آپ کی بات کہ ثقافت کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ غیر قانونی قرار دیے جانے کے باوجود لوگ جرگے بلا رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو عجیب و غریب فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں ان پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جو پیٹرنیج ہے وہ ہمارے لیجسلیٹر ہی کر رہے ہوتے ہیں، فیوڈلز، لیجسلیٹرز اور سب کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہمارے پاس یہ اس کی مثالیں موجود ہیں. بالکل موجود ہیں. میں نے اس لیے آپ سے پوچھا تھا کہ ابھی 2-4 روز پہلے ایک عورت کا یہ کی خبر آئی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کو قتل کیا تھا اور اس کے وہ ٹکڑے کر کے اور اس کو وہ ابال رہی تھی ڈسپوز کرنے سے پہلے. تو کیا یہ بھی اسی قسم کا کرائم آف پیشن ہے؟ لیکن اب آپ کہہ رہی ہیں کہ اب اس طرح اس کو نہیں لیا جاتا ہے. نہیں، اب اس طرح نہیں لیا جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ جو وہ کہہ رہی ہیں صاحبہ، ابھی ہم نے کوئی پرسنلی جا کے انویسٹیگیشن نہیں کی ہے، ہم ان سے ملے نہیں ہیں، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے. جو میڈیا پہ بار بار دکھایا جا رہا تھا ہم نے صرف وہی دیکھا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ سول سوسائٹی کے خاص طور پہ وومن رائٹس کے آرگنائزیشن کو جانا چاہیے، ان سے اصل کہانی معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا. کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ مینٹل انسینٹی کا بھی دخل ہو. کیونکہ دیکھیں نا، کرائم آف پیشن میں تو آپ صرف مار دیتے ہیں نا. ہاں، یہ تو لیکن مار کے آپ اسے ابالتے نہیں ہیں، اس کے ٹکڑے نہیں کرتے. تو مے بی there is something else. could be. 1911 میں معروف سماجی کارکن کلورا زیٹکن نے ایک بین الاقوامی فورم پہ سفارش کی کہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی عورتوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہر سال 8 مارچ کو عورتوں کا بین الاقوامی دن منایا جائے. یہ سفارش مان لی گئی. اسی دن سے یہ دن 8 مارچ کو عورتوں کی جدوجہد کے طور پر منایا جانے لگا. 1913 دنیا پر پہلی جنگ عظیم کے خطرات منڈلا رہے تھے. عورتوں نے اس سال یورپ بھر میں امن ریلیاں منعقد کی. 1920 سے 1947 برے صغیر پاک و ہند میں عورتوں نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ہندوستان بھر میں پھیلی ہوئی نچلے اور متوسط طبقے کی ہزاروں عورتوں کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح، بیگم اعزاز رسول، نور الصبا بیگم، بیگم شاہ نواز، بیگم ایم اصفہانی، بیگم صدیق علی خان، بیگم اختر، بیگم قاضی عیسیٰ، لیڈی مراتب علی، بیگم سلمہ تصدق حسین، لیڈی عبدالقادر، لیڈی عبداللہ ہارون، بیگم حفیظ الدین، باجی رشیدہ لطیف، بیگم شائستہ اکرام اللہ، فاطمہ بیگم اور مس قریشی نے مسلم لیگ کے مطالبہ پاکستان کی حمایت میں دن رات کام کیا. 1946 لاہور میں 13 سالہ فاطمہ صغرا پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتی ہوئی پنجاب سیکریٹریٹ کے دروازے پر چڑھ گئی اور یونین جیک اتار پھینکا.
1948 آزادی کے بعد ابتدائی برسوں میں خواتین کے حقوق اور انہیں خدمات کی فراہمی کے لیے کئی تنظیمیں قائم ہوئیں۔ ان میں اپوا انجمن ترقی پسند خواتین، پاکستان ویمنز نیشنل گارڈز، بزنس اینڈ پروفیشنل ویمن کلب، فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن، گرل گائیڈ اور بہبود شامل تھیں۔ 1956 جنوبی افریقہ میں 20,000 عورتوں نے سیاہ فام مزدوروں پر پابندی کے قانون کے خلاف مظاہرہ کیا۔ 1965 محترمہ فاطمہ جناح نے حزب اختلاف کی جانب سے ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن لڑا تو جہاں ملک بھر میں عورتوں کو اعتماد حاصل ہوا وہیں جمہوری تحریک کو بھی جلا ملی۔ 1975 عورتوں کی پہلی عالمی کانفرنس میکسیکو میں منعقد ہوئی جس میں بیگم نصرت بھٹو نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ کانفرنس میں 1976 سے 1985 کے اشرے کو عورتوں کا اشرہ قرار دیا گیا۔ 1979 اقوام متحدہ نے عورتوں کے خلاف امتیازات کے خاتمے کا معاہدہ CEDAW منظور کیا۔ تاریخ کی عجب ستم ظریفی ہے کہ ادھر 1979 میں دنیا میں عورتوں کے خلاف ہر قسم کے امتیازات کے خاتمے کا معاہدہ منظور ہوا اور ادھر پاکستان میں ایک آمر نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مذہب کے نام پر ایسے امتیازی قوانین نافذ کیے جنہوں نے آئندہ کئی دہائیوں تک عورتوں، مذہبی اقلیتوں اور محروم طبقات کا جینا محال کر دیا۔ 1980 عورتوں کی دوسری عالمی کانفرنس کوپن ہیگن میں ہوئی۔ 1981 عورتوں نے ضیاء الحق کو سب سے پہلے للکارا اور سماجی، سیاسی اور معاشی حقوق کے لیے سرگرم عورتوں نے خواتین محاذ عمل کی بنیاد رکھی۔ 1983 12 فروری 1983 کو لاہور میں عورتوں نے قانون شہادت میں عورت کی آدھی گواہی کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا۔ پولیس نے مظاہرین پر وحشیانہ تشدد کیا۔ 12 فروری پاکستان میں عورتوں کے قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عورتوں کے حقوق پر کام کرنے والی کچھ تنظیمیں جیسا کہ شرکت گاہ اور تحریک نسواں 1980 سے پہلے قائم ہو چکی تھیں، تاہم 12 فروری 1983 کے بعد ملک میں عورتوں کے حقوق کی تحریک کو جلا ملی اور کئی نئی تنظیمیں وجود میں آئیں۔ 1983 میں پاکستان خواتین وکلاء نے AGHS لیگل فرم تشکیل دی۔ اسی دوران ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، سنگی ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن، ساؤتھ ایشیا